السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ بھائیوں سے بہت ہی پیارا واقعہ شیئر کرنے والا ہوں۔ ایک تھا بادشاہ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا دل ہدایت کی راہ اختیار کرنے کا بڑا مشتاق ہوتا ہے، لیکن غرور و تکبر انہیں کام دین کی پیروی کرنے سے روکتا ہے۔ جی ہاں، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے اور داڑھی بڑھا کر مشرکین کی مخالفت کرنے میں ان کا غرور و تکبر آڑے آ جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری سے بڑھ کر ان کی جھوٹی شان و شوکت اور ظاہری حسن جمال زیادہ مرغوب و محبوب ہوتے ہیں۔ قبیلہ بنی غسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جبلہ بن احم تھا۔ اس کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف خط بھیجا، جس میں اس نے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ و تابعین اس بات کو سن کر بہت ہی خوش ہوئے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں مکتوب لکھوا بھیجا اور انہیں حاضر ہونے کی اجازت عنایت فرمائی۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو ہم تمام مسلمانوں کے ہیں، اور تم پر بھی وہی فرائض و ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو ہم سب پر ہیں۔ جبلہ اپنی قوم کے 500 گھڑ سوار فوجی نوجوانوں کی معیت میں آیا۔ جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اس نے وہ شاہی لباس زیب تن کر لیا جو سونے کی تاروں سے بنایا گیا تھا۔ اس نے اپنے سر پر وہ تاج پہن لیا جو ہیروں اور جوہرات سے جڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو بھی انتہائی فاخرانہ لباس پہننے کا حکم دیا۔ پھر وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ اہل مدینہ میں سے سبھی لوگ انہیں دیکھنے کے لیے نکلے، حتیٰ کہ عورتیں اور بچے بھی اس قابل دید منظر کو دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ جب شاہ غسان جبلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچا تو انہوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے قریب بٹھایا۔ جب حج کا موسم آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فریضہ حج ادا کیا۔ ان کے ساتھ ہی جبلہ بھی حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ طواف کر رہا تھا تو بنی فزارہ کے ایک فقیر و نادار آدمی کا پاؤں جبلہ کی چادر پر آ گیا۔ جبلہ نے غضبناک ہو کر اس کی طرف دیکھا، اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا اور اس کی ناک توڑ دی۔ اس پر بنی فزارہ کے اس غریب آدمی کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے جبلہ کے اس فعل کی شکایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف پیغام بھیج کر اسے اپنے پاس منگوایا اور پوچھا، اے جبلہ، تم نے دوران طواف اپنے اس بھائی کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا تھا؟ تم نے اس بیچارے کی ناک ہی توڑ دی۔ اس نے پورے غرور و تکبر کے ساتھ جواب دیا، اس نے میری چادر پر اپنا پاؤں رکھا تھا۔ اگر مجھے بیت اللہ کی حرمت و تقدس کا پاس نہ ہوتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب جب کہ تم اپنے اس فعل کا اقرار کر چکے ہو، تمہیں دو کاموں میں سے ایک کام تو کرنا ہی ہوگا۔ چاہو تو اسے کسی بھی طرح راضی کر کے اسے دعوے سے دستبردار کروا لو، ورنہ تم سے قصاص و بدلہ لیا جائے گا اور یہ مسکین و نادار فزاری شخص تمہارے منہ پر تھپڑ مارے گا۔ جبلہ نے کہا، یہ مجھ سے بدلہ لے گا جبکہ میں بادشاہ اور یہ ایک سڑک چھاپ و فقیر انسان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جبلہ، اسلام نے حقوق و فرائض میں تجھے اور اسے برابر کا حق دیا ہے۔ اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ جبلہ کہنے لگا، تب پھر میں نصرانی ہو جاتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔ اگر تم نصرانی ہو جاؤ گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ جبلہ نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے کل تک سوچنے کی مہلت عنایت فرمائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ، تمہیں مہلت دی۔ جب رات ہوئی تو جبلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بھاگ نکلا۔ وہ قسطنطنیہ جا پہنچا اور وہاں جا کر عیسائی ہو گیا۔ جب اسے وہاں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، لذتوں کا دور بیت گیا اور حسرتوں کا وقت آ گیا،
तब उसे फिर से अपने मुसलमान होने के दिन याद आ गए। इसे नमाज और रोज़े की लज्जत सताने लगी। वो दीन इस्लाम को तर्क करने पर बहुत ही नादम हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करने पर पशीमान होकर रोने बैठ गया और नदामत के हाथों मगलूब होकर इसने कुछ अशार कहे, जिनमें इसने अपने मुर्ताद हो जाने पर शर्मिंदगी का इजहार किया। अशराफ ने एक थप्पड़ की आड़ से ईसाईयत कबूल कर ली, और अगर वो थप्पड़ खाना कबूल कर लेते तो इसमें कोई ज़रर व नुकसान भी ना था। मगर इसके हवाले से मुझे जिद्द और तकब्बुर ने आ घेरा और मैंने इसके लिए सही और सलामत आंखों को भीगी आंखों के बदले बेच दिया, यानी इस्लाम छोड़कर ईसाईयत को कबूल कर लिया। काश मेरी माँ मुझे ना जानती, अफसोस मैं उमर रजी अल्लाह अन्हा का कहना मान लेता। काश मैं किसी वीराने में ऊँट चराता होता और मैं बनु रबिया या बनु मज़र के पास कैद होता। काश मैं अदना सी मईशत के साथ शाम में अपनी कौम के पास अंधा और बहरा बन के बैठा रहता, मगर वो ईसाई मजहब पर ही अड़ा रहा और इसी हालत में इसे मौत आ गई। जी हाँ, वो कुफर की हालत में ही मर गया, क्योंकि इसने रब्बुल आलमीन की शरीयत के सामने तज़ल्लुल व इन्किसारी इख्तियार करने से तकब्बुर किया था। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। यहाँ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। हमें जो इस वीडियो से सबक मिला है वो ये है कि गुरूर व तकब्बुर इंसान को ले डूबता है, और गुरूर व तकब्बुर करने वाले इंसान के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता।